بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم جا رہے ہیں مدینہ منورہ کے شاندار، عظیم الشان، پر جلال و پر عظمت کنگ فہد قرآن کمپلیکس کو دیکھنے کے لیے، جہاں ہر سال 1 کروڑ سے زیادہ قرآن پاک کی اشاعت ہوتی ہے۔ تو ہم جناب تقریباً پہنچ گئے ہیں کمپلیکس کے بالکل سامنے، اور دائیں جانب آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، شاندار مسجد ماشاء اللہ۔ یہ بلند مرتبت کمپلیکس مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بہت سے حجاج بھی آئے ہوئے ہیں، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک ایسا تبعات خانہ ہے کہ جہاں کروڑوں کی تعداد میں قرآن پاک کی اشاعت ہو رہی ہے، اور تقریباً 70 سے زیادہ زبانوں میں ترجمے بھی شائع کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آڈیو کیسٹس، سیرت کی کتابیں علیحدہ ہیں۔ 39 ایشیائی زبانوں میں تراجم شائع ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، جبکہ 16 یورپی زبانیں اور 19 افریقی زبانوں میں تراجم بھی شائع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تفاسیر اس پر مستزاد ہیں۔ یہ ہم داخل ہو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں آپ کے آج کل چونکہ حج کو گزرے ہوئے تقریباً 2-4 ہفتے ہی ہوئے ہیں، تو بہت سے حجاج بھی یہاں شوق سے آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ سبزہ زار دیکھیے، کیا خوبصورت گلزار، گلستان اور بوستان ہے، اور یہ رستہ بنایا گیا ہے جانے کے لیے بھی اور آنے کے لیے بھی۔ اس نخلستان میں، اس چمنستان میں، گلشن سرائے میں ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، صدبر کا پھول اور کیاریاں۔ یہاں تقریباً 1700 سے زیادہ ملازمین ہیں، جن کے لیے رہائش اور تفریح کا سامان بھی ہے۔ اور یہ کمپلیکس بذات خود ایک باغ ہے، جہاں طرح طرح کے پھولوں کے پودے، درخت اور ہر طرف سبزہ نظر آتا ہے، جو دل و نظر کو بھاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اور یہ ہم داخل ہو گئے ہیں مرکزی ہال میں، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کے مختلف جو آج تک جو شائع ہوئے ہیں اس محترم اور مبارک طبعات خانے سے، ان کے سیمپلز یہاں رکھے گئے ہیں۔ اور یہ ہے ماشاءاللہ کیا نظر نواز منظر ہے، اور یہ دیکھیے یہ کیا منظر ہے، یہ ماشاءاللہ وسیع و عریض مطبع ہے، جہاں قرآن پاک کی اشاعت ہوتی ہے، طباعت ہوتی ہے، اور مختلف مراحل ہم دیکھیں گے۔ یہ دیکھیے مشینوں کا ایک ہجوم ہے جو ہر طرف نظر آ رہا ہے، اور ان کا اساسی رنگ جو ہے وہ نیلا ہے۔ کیا شاندار، محتم بالشان اور پرشکوہ منظر ہے۔ یہ قرآن پاک ہزاروں کی تعداد میں رکھے ہوئے ہیں، جو جلد بندی کے لیے تیار ہیں۔ یہ منظر کبھی نہ دیکھا، مگر آج اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی۔ اگرچہ میرے والد مرحوم الحاج فضل کریم صاحب 1978 میں یہاں آئے تھے، اور انہوں نے سعودیہ میں ایئر لائن میں ان کی جاب تھی۔
یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف کارکن انتہائی سنجیدگی سے، متانت سے اور بڑے پروقار انداز میں اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے جو تیار کاپیاں تھیں قرآن پاک کی، وہ کارکن جو ہے وہ ایک جگہ سے ان سے دوسری جگہ باقاعدہ ان کو ترتیب سے رکھ رہا ہے۔ مگر آج تک مجھے یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں اس پرشکوہ، عالی شان اور ذی حشم، عظیم الشان عمارت میں آیا کہ جہاں قرآن پاک کی طباعت ہوتی ہے، اور ساری دنیا میں قرآن پاک بھیجے جاتے ہیں باقاعدہ تراجم کر کے اور مختلف زبانوں میں۔ اور اس سے قرآن پاک کی وجہ سے ان قرآن پاک کی وجہ سے بہت سے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بھی ہوئے، اور مختلف تراجم کی وجہ سے آسانی ہوئی ان کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی۔ پچھلے دنوں میں اپنے ایک دوست جو امریکہ سے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو وہ میرے پاس آئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تو کہنے لگے قرآن پاک کی وجہ سے۔ اسی طرح قرآن پاک جس نے بھی پڑھا وہ اس سے متاثر ہوا۔ میرے اشعار ہیں کہ ہے ساری کتابوں سے اعلیٰ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، ادراک و ہدا کا سر چشمہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، جگ بھر کی کتابیں پڑھ ڈالو اور کوئی کتاب نہیں ایسی، ہر حرف پہ 10 گنا، جگ بھر کی کتابیں پڑھ ڈالو پر کوئی کتاب نہیں ایسی، ہر حرف پہ نیکی 10 گنا، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ قرآن سے ہیں یادیں وابستہ بچپن کی، جوانی پیری کی، ہے ماضی استمراری سا، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ اور قرآن نے اپنے تئیں بولا کہ ہوا شفاء و رحمہ، سو کوئی مرض ہو کوئی وبا، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، مختلف حجم ہیں، چھوٹے بڑے، اور یہ عمومی منظر ہے۔ قرآن پاک پرنٹنگ پریس کا۔ یہ دیکھیے اس جگہ بھی کام ہو رہا ہے، اور یہاں کوئی اور نسخہ جو ہے جو کسی اور زبان میں ہوگا، کسی اور سائز کا ہوگا، اس کی طباعت ہو رہی ہے۔ تو مختلف حصوں میں ہمہ وقت قرآن پاک جو ہے وہ شائع کیا جا رہا ہے، اور اب تک نہ جانے کتنے کروڑ قرآن پاک شائع ہو چکے ہیں ان کی مختلف زبانوں میں۔ اور اب جو حجاج آتے ہیں یہاں پہ حج کی ادائیگی کے لیے جاتے سمے، ان کو بھی قرآن پاک کی ایک کاپی جو ہے وہ ہدیتاً، تحفتاً دی جاتی ہے۔ اور شنید ہے کہ یہاں پر بھی جو لوگ آتے ہیں، جو زیارت کرنے آتے ہیں اور اس مقدس طباعت خانے کو دیکھتے ہیں، اس بابرکت چھاپا خانے کو دیکھتے ہیں، ان کو بھی جاتے وقت ایک قرآن پاک کی کاپی جو ہے وہ ہدیتاً دی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ بے شک یہ سعودی عرب کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اسلام کی، مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خدمت ہے۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں۔ بہت بڑا مطبع خانہ ہے، غالباً دنیا کا سب سے بڑا پریس، دنیا کا سب سے بڑا مطبع خانہ ہوگا، جہاں سالانہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ قرآن پاک کی اشاعت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے یہ کچھ اور طرز کی مشینیں ہیں، اور کتار اندر کتار مشینیں نظر آ رہی ہیں، انتہائی منظم طریقے سے، انتہائی ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کی اشاعت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ روشن و تاباں، تابندہ اور وقی، پرشکوہ اور پرشوکت منظر ہر کسی کو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اور میں خود بھی، اگرچہ میرا بھی اقامہ تقریباً 45 ہجری سال سے یہاں کا ہے، مگر آج پہلی بار مجھے یہ سعادت ملی۔
قرآن مجید، قرآن حمید جو کتاب ہدایت ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی پہلی ہی 2 آیات میں، دیکھیے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ صحیح الجامع۔ کہ جس نے کتاب اللہ سے قرآن پاک کا ایک حرف بھی پڑھا تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، اور میم کی علیحدہ نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک جو رمضان کے مبارک مہینے میں نازل ہوا، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اسی طرح سورۃ النساء میں ہے کہ افلا تدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ سورہ انعام میں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 155 تھی، اور سورۃ الاعراف وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک کو پڑھا جائے تو اسے سنو اور چپ رہو شاید تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ الاعراف 204 آیت نمبر۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 9 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ السلام علیکم، کیف الحال یا اخوان؟ ما شاء الله أنا مبسوط عشان أشوفكم هنا وأنتم مسؤولين هنا. كيف العمل؟ دائما الحمد لله يأتي إلينا زوار كبير كثيرين صراحة من مختلف البلدان. الحمد لله هذا فضل من الله ما شاء الله، وهذا اهتمام السعودية لكل مسلمين لكل إسلام كل عالم. هذا الحمد لله هذا فضل من الله وهذا واجبنا. الحمد لله ما شاء الله ما شاء أهلا الله. وسهلا، حياك الله. جزاک اللہ خیر، شکراً. السلام. اور یہ مسجد ہے، مبارک مسجد جو اس کمپلیکس کی ہے، اور کیا خوبصورت مسجد ہے. سورۃ القمر میں آیت نمبر 17 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو بھی نکاح سالوں پہلے کی بات ہے. قرآن پاک کی فری ڈسٹریبیوشن ہوئی. السلام علیکم يا أخي، كيف الحال عندك؟ كويس؟ ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. هذا جهود كبير من السعودية لكل مسلمين وكل إسلام. شكرا شكرا. ما في ملي علم؟ ما نعرف ترجمة ما في. هذا إيش؟ اردو رائٹنگ. یس اردو. ما شاء الله. کبیر معافی. لا مارك. الله خير يا أخي، شكرا لكم شكرا لكم، الله يسلمكم. اور اب ہم باہر جا رہے ہیں. سورۃ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 78 اور 69 اور 79. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ان آیات میں صبح کے وقت تلاوت قرآن پاک کی ترغیب دی گئی ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سبزہ زار، یہ چمن زار اور یہ
गुलिस्तान जहाँ तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। और ये वो तख्ती है इफ्तिताह की। 1982 में इसका इफ्तिताह हुआ था। मरहूम शाह फहद रहमतुल्लाह अलैह ने किया था, और फिर 1985 में इसका बाकायदा जो है वो यहाँ से तबाअत का आगाज़ हो गया था। और अब हम बाहर जाते हुए एक मरतबा फिर इन क्यारियों को और फुलवारियों को देखते हुए जा रहे हैं। और ये देखिए कि ये यहाँ पे एक स्पेशल सेक्शन बनाया गया है कि जहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कुरान पाक ख़रीद भी सकते हैं। और ये हम वापस जाते हुए एक मरतबा फिर मस्जिद के साथ से गुज़रते हुए, बाहर काफ़ी गर्मी है, इसके बावजूद हमें ये सादत मिली और हम यहाँ आए। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ जनाब, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे तशरीफ़ लाते रहें, देखते रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।